معزز خواتین و حضرات اور میری قوم کے نوجوانوں، پاکستان عوامی تحریک نے اکتوبر کے انتخابات کے لیے ایک بھرپور انقلابی قومی ایجنڈے کے ساتھ جو منشور تیار کیا ہے وہ خالصتاً عوامی ہے، اور اس منشور کا عنوان عوام سب سے پہلے ہے، جیسے آپ ٹائٹل پہ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور انگلش ورژن میں پٹنگ پیپلز فرسٹ کے ساتھ ہم نے اس سلوگن کے ساتھ اپنی اس تحریک کا ایجنڈے کا آغاز کیا ہے کہ عوامی تحریک اپنی تمام تر ترجیحات میں عوام کو سب سے پہلے رکھنا چاہتی۔ اس کی دوسری خوبی یہ ہے کہ یہ مینیفیسٹو پاکستانی نیشنل اور انٹرنیشنل ماہرین کی میری پوری کمیٹی نے مل کر تیار کیا ہے، اور اس منشور کے ساتھ جو 200 صفحے کی ایک جامع دستاویز ہے وہ بھی میرے پاس اس وقت موجود ہے۔ یہ پوری فائنانشل فیزیبلٹی دیتی ہے کہ جو پروگرام اس منشور میں دیا گیا ہے اس کو کن وسائل کی بنیاد پہ ہم نے انفورس کرنا ہے، اور یہ سارا منشور ریئل ہے، حقیقت پسندانہ ہے، محض دعووں پر، آرزوؤں اور خواہشات پر مبنی نہیں، تھیوریٹیکل نہیں ہے، پریکٹیکل ہے۔ منشور ہمارا بہت سادہ ہے، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ پاکستان عظیم ہے، عظیم تر ہے، اور یہ عظیم ترین ہو سکتا ہے، مگر ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک ایسا ویژن پاکستان کا فیوچر ویژن ڈیولپ کیا جائے جس کی بنیاد تجدید پر ہو، کریٹیوٹی اور تخلیق پر ہو، وسعت اور ایکسپینشن پر ہو، اور ایسی پالیسیز وضع کرنے کے لیے قیادت آئے جس کی اپروچ سائنٹیفک ہو، پریکٹیکل ہو، اس کے مقاصد انقلابی ہوں، اور وہ صرف ملک، قوم اور عوام کے مفادات کے جذبے کے ساتھ معمور ہو۔ پاکستان عوامی تحریک چاہتی ہے کہ ملک کے تمام علاقے، تمام صوبے اور تمام ضلع یکساں طریقے سے ترقی پائیں، خوشحال ہوں، اور وسائل کی ہر جگہ منصفانہ تقسیم ہو، جس میں پورے 14.5 کروڑ عوام، ان کے لیے خوراک، لباس، رہائش، تعلیم، علاج، روزگار اور انصاف، ان 7 چیزوں کی، اور امن و امان، ان 7 چیزوں کی فراہمی ہم حکومت کی بنیادی ذمہ داری اور 14.5 کروڑ عوام میں سے ایک ایک فرد کا بنیادی حق سمجھتے ہیں، اور جو حکومت یہ چیزیں عوام کو فراہم نہیں کر سکتی اسے برسر اقتدار رہنے کا رائٹ نہیں دیتے۔ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہاں علم کو، تعلیم کو پہلی ترجیح دیتے ہوئے اس طرح سوسائٹی کو ایجوکیٹ کیا جائے، لٹریسی ریٹ کو اور نالج کو اتنا ڈیولپ کیا جائے کہ بین الاقوامی معیار کو پورا کریں، اور جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم 21ویں صدی میں داخل ہوں۔ اس لیے پاکستان عوامی تحریک نے اپنا منشور 21ویں صدی کے لیے دیا ہے۔ ہم ایک ایسا معاشرہ اس منشور کے ذریعے اور اقتدار میں آنے کے بعد قائم کرنا چاہتے ہیں جس میں بلا تفریق رنگ و نسل اور بلا تفریق فرقہ و مذہب، مسلمانوں اور جملہ اقلیتوں کے لیے تمام انسانی حقوق، سیاسی، مذہبی، ثقافتی اور سماجی آزادیوں کی پوری ضمانت ہو، نہ کسی مسجد پر بم گرے، نہ کسی چرچ پر گولی چلے، نہ کسی جوان کا لاشا گرے، اور نہ کوئی بے روزگاری سے تنگ آ کر خودکشی کرے۔ ہم سوسائٹی کو ایسا امن پر مبنی نظام دینا چاہتے ہیں، اور یہ منشور پریکٹیکلی وسائل کے اعتبار سے ان چیزوں کو انشور کرتا ہے۔ عوام کو بھوک سے نجات دلانا چاہتے ہیں، غربت سے، بے روزگاری سے، محرومی سے، ناانصافی سے، اور عزت نفس اور خود اعتمادی عوام کی بحال کر کے انہیں ایک ایسے پاکستان کا خواب جو قائد اعظم نے دیکھا یا علامہ اقبال نے دیکھا، قائد اعظم نے تعبیر کی، اور اس خواب کی ایسی تکمیل دینا چاہتے ہیں کہ وہ 21ویں صدی کی ترقی یافتہ اقوام میں پاکستان باعزت طریقے سے شامل ہو سکے۔ ہم جمہوریت کو صرف ایک فکر نہیں سمجھتے، ایک سسٹم سمجھتے ہیں، ایک کلچر سمجھتے ہیں، ایک نظام سمجھتے ہیں جس کو سیاسی، معاشی اور سماجی ہر سطح پہ نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور ہم جمہوریت میں سوسائٹی کو وہ جمہوری کلچر چاہتے ہیں جس میں اختلاف رائے کا باہمی احترام ہو، جس میں باہمی برداشت ہو، رواداری ہو، مشاورت ہو،
باہمی شراکت ہو، تقسیم کار ہو، اور اس طریقے کے ساتھ وہ نظام اس ملک میں چاہتے ہیں جہاں حکمران کمزور ہوں، عوام طاقتور ہوں، جہاں افراد کمزور ہوں، ادارے طاقتور ہوں، جہاں ثوابدید کمزور ہو اور قانون طاقتور ہو، رول آف لا کا نظام ہو۔ اس چیز کے لیے ہم اجتماعی بہتری، عوامی خوشحالی اور ملک کی ترقی اور استحکام کو ہم نے اپنے منشور میں پرائرٹی دی ہے۔ عوامی تحریک تنہائیت پسندی کے خلاف ہے۔ ہر قسم کی آئسولیشنزم کو رد مسترد کر کے ہم شراکتی اور عالمی جمہوریت کو آگے فروغ دینا چاہتے ہیں۔ ہم ملک میں مارکیٹ اکانومی لانا چاہتے ہیں۔ ہم گلوبل انٹریکشن کا ایٹماسفیئر کریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ریجنل کوآپریشن کا ایک نظام وضع کرنا چاہتے ہیں جہاں پاکستان بین الاقوامی برادری کے ساتھ کندھوں سے کندھا ملا کر تیز رفتار ترقی میں شامل ہو سکے۔ اسی طرح ہم وسائل کی منصفانہ تقسیم چاہتے ہیں اور عوام کے لیے معاشی ترقی کے برابر مواقع مہیا کرنا چاہتے ہیں۔ امن عامہ اور انسانی حقوق کی بحالی ہمارے منشور کی اہم ترجیحات میں سے ہے۔ ہم اپنے منشور کے ذریعے ایسی سوسائٹی چاہتے ہیں جس میں ہر شخص مرد و زن کو صحیح تعلیم ملے، صحیح غذائیت ملے، صحیح حفظان صحت ملے، صحیح مکانیت ملے، صاف ستھری سڑکیں ملیں، صحت افزا ماحول ملے، ضروری سہولتیں ملیں اور وسائل زندگی کی جو وسائل ہیں وہ بآسانی دستیاب ہوں۔ اس کے لیے ہم ایک اچھی حکومت کا قیام چاہتے ہیں، گڈ گورننس۔ پرائیویٹ سیکٹر کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں، انسانی وسائل کی تنظیم نو کرنا چاہتے ہیں۔ ہم فروغ تعلیم و صحت پہ توجہ دینا چاہتے ہیں اولی پرائرٹی کے ساتھ۔ ہم دیگر سوشل سیکٹرز کی بہتری، پیداواری اضافہ اور زراعت، محنت آبپاشی اور قدرتی وسائل کی ترقیاتی منصوبہ بندی کے ذریعے ہم ملک کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ماحولیاتی صحت، کلچر، سپورٹس اور تفریح، فلم انڈسٹری، یوتھ، بچے، ہر طبقے اور شعبہ زندگی کو ایڈریس کر کے ہم ایک متوازن، معتدل اور ترقی پسند سوسائٹی اس دنیا کو مہیا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے تعلیم پر ہم نے اپنے منشور میں شاہ صاحب تعلیم کو اولی ترجیح دیتے ہوئے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم 10 سال میں شرح خواندگی 90% پر لے جائیں گے اور جی ڈی پی کا 10 سے 15% جو حصہ ہے وہ ہم تعلیم کے لیے مختص کریں گے، جو کہ آج تک ہمارے بجٹ میں جی ڈی پی کا جسٹ اباؤٹ 2% حصہ مختص رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم کلاسز کا سائز رائٹ فرام پرائمری ٹو یونیورسٹی لیول 30 تک محدود کرنا چاہتے ہیں تاکہ کوالٹی آف ایجوکیشن امپروو کر سکے۔ ہم طلباء کے نظام تعلیم اور نظام امتحان کو یکسر بدلنا چاہتے ہیں۔ جو بچے داخل ہوں ان کی زندگی میں کبھی فیلیور نہ ہو، ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو، ایموشنل ڈیولپمنٹ ہو، ان کی سوشل ڈیولپمنٹ ہو، ان کی ہر اعتبار سے ان کی کلچرل ڈیولپمنٹ ہو، سائیکیکل ڈیولپمنٹ ہو، ان کی سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ ہو، ٹرانسینڈینٹل ڈیولپمنٹ ہو، اسپرچل ڈیولپمنٹ ہو، وہ ایک ایسی اکائی بن کے سوسائٹی میں نکلیں۔ اور ہم پھر تعلیم کو پروڈکٹیوٹی کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں کہ بچہ بچی ادھر تعلیم کے زیور سے نکلے اور وہ نوکریوں کی تلاش میں سائل بن کے نہ پھرے، وہ برسر روزگار ہو جائے۔ ہم اس لیے تعلیمی اداروں کے ساتھ ریسرچ سینٹرز کو کنیکٹ کریں گے، یونیورسٹیز کو کریں گے اور بزنس انسٹیٹیوشنز کو کنیکٹ کریں گے، اور دوران تعلیم ہمارا نظام تعلیم ریسرچ اورینٹڈ، نالج اورینٹڈ اور ایکسپیریمنٹ اورینٹڈ ہوگا۔ ہم صرف تھیوریٹیکل نظام کو مسترد کریں گے۔ ہم ہر 1 کلومیٹر پر ایک سکول دینا چاہتے ہیں اور 75% تعلیمی اداروں کو آرٹس اور ہیومینٹیز سے ہٹا کر صرف سائنٹیفک، ٹیکنیکل، انڈسٹریل اور ای کامرس اور ایگریکلچرل ایجوکیشن کی طرف منتقل کر کے ہم خود تعلیم میں روزگار کی ضمانت فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ 2-3 چیزیں تھی تو پوائنٹس میں، اس کے بعد ہم نے بات چیت کا آغاز کرنا۔ دوسرا میں اس سلسلے میں ایگریکلچر کو مختصر کروں گا۔ ایگریکلچر کو ہم شاہ صاحب پاکستان کی سب سے بڑی انڈسٹری ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں اور تمام تر مراعات ایگریکلچر سیکٹر کو دینا چاہتے ہیں، اور اس ایگریکلچر کے سلسلے میں ہم زوننگ کرنا چاہتے ہیں، ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ بریگیڈز قائم کرنا چاہتے ہیں،
بڑے بڑے پٹے اور جاگیرداری نظام کو ختم کر کے بے زمین کسان کو زمینوں کے یونٹ فری دینا چاہتے ہیں. یہ قانون لانا چاہتے ہیں کہ جو غیر آباد زمین آباد کرے وہ اتنی زمین کا مالک ہے. ہم انکریج کرنا چاہتے ہیں اپنے کسان اور کاشتکار کو بجائے باہر سبسڈی دینے کے، تاکہ زر مبادلہ کا ناجائز ضیاع بند ہو، ملک کی زرعی پیداوار میں اضافہ ہو، مقامی زرعی صنعت کو فروغ ملے، لاکھوں افراد روزگار پائیں، اور زرعی مصنوعات کی برآمد ہم براہ راست دیہی سیکٹر سے ڈائریکٹ باہر کرنا چاہتے ہیں، مڈل مین کا خاتمہ کر کے. اور غربت کے خاتمے کے لیے جو آخری چیز آپ نے فرمایا، اس میں لیے ہماری پرائمری کنسرن اور پرائرٹی غربت کا خاتمہ، پاورٹی ایلیویشن ہے. اس سلسلے میں ہم ہر ایک بے روزگار کو روزگار کی ضمانت دینا چاہتے ہیں. ہم ہر بے گھر غریب کو حکومت کے بجٹ سے ان کو گھر، تیار گھر اس کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں بغیر کسی 1 روپے کے قرض کے. غربت کے خاتمے کے لیے عوامی تحریک نے اعلان کیا ہے کہ ہم پاورٹی ایلیویشن کمیشن پیک قائم کریں گے، جس میں کمیشن پرائیویٹ سیکٹر سے لے کر پروڈیوسر تک اور ورکر سے لے کے کنزیومر تک سب کو انوالو کرے گا، اور پوری سوسائٹی غربت کے خاتمے کے ایک بڑے جہاد میں شریک ہو جائے گی. خواتین کے لیے ہم مائکرو فائنانسنگ سوسائٹیز بنانا چاہتے ہیں، جس میں ضلع، تحصیل اور یونین کونسل کی لیول تک ہم مائکرو فائنانسنگ کے ذریعے اور بزنس کاؤنسلنگ سینٹرز کے ذریعے خواتین کو روزگار کے لیے سرمایہ بھی فراہم کرنا چاہیں گے اور گائیڈنس بھی فراہم کرنا چاہیں گے. اس سلسلے میں 10,000 روپے سے لے کر 10 لاکھ تک ہم لاکھوں قرضے چھوٹے چھوٹے مہیا کریں گے، تاکہ جن غریبوں کے چولہے بجھ گئے ہیں، میرا کنسرن اس پاکستان کی 95% غریب آبادی ہے، ان کے چولہے جلانا ہے. جن بیٹیوں کے سر سے عزت کے دوپٹے چھن گئے ہیں، ان کے دوپٹے واپس لانا ہے. جو نوجوان بے روزگاری کے باعث حرام کی موت مرنے پر چلے گئے ہیں، ان کو اس سے واپس لانا ہے. عدل اور انصاف فراہم کرنا ہے، اور اس سوسائٹی میں ایک ایک فرد کو انصاف دے کر اور طاقتور کو اس قابل نہیں رہنے دینا کہ وہ غریب کی گردن مروڑ لے. بس یہ بنیادی منشور. فراد علی صاحب، آپ سوال کا آغاز کریں. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اچھا ایک منشور دیا، جس طرح اس کی طباعت ہوئی ہے وہ بھی ایک بہت خوشنما انداز میں ہے. اٹس ویل ایڈیٹڈ پیپر. اور آپ نے کہا کہ یہ ہم نے اس کی بجٹنگ جو ہے اس کو فیزیبل اخراجات کے حساب سے اور پریکٹیکل رکھا. لیکن جو پروگرام آپ نے اس میں دیے ہیں، مثلا خاص طور پر غربت کے خاتمے کے باب کے تحت، اور اس میں جو ضمانتیں دی ہیں ان میں سے کچھ یہ ہے کہ ہر بے گھر کو گھر دیا جائے گا، ہر شخص کو روزگار کی فراہمی حکومت کی ذمہ داری ہوگی، ہر شخص کو علاج معالجے کی سہولت حکومت فراہم کرے گی، اور ملازمین کی تنخواہیں دگنی کر دی جائیں گی، مزدور کی کم از کم تنخواہ